بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ وہی لوئی پاسچر جس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ پڑھا، اس کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اس کے آباء و اجداد کے بارے میں بھی پڑھا، اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ بیٹا خوش قسمت تھا کہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جن کے کردار کے چرچے عام تھے۔ اس کے باپ کو بہادری اور وفاداری جو عام طور پہ نظر نہیں آتی، اس کی وجہ سے ایک تمغہ انعام بھی ملا تھا۔ پھر یہ کہ اس کا باپ جو تھا وہ اگر بہادر تھا، وطن سے محبت کرتا تھا، تو کیا بیٹے کے اندر وہ چیز تھی؟ تو آپ نے دیکھا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور بہت ساری مثالیں بھی آپ کو دی گئیں، حتیٰ کہ بچوں اس نے جو ایک ڈگری تھی وہ بھی جرمنی کو لوٹا دی، اور کہا تھا کہ اس سے نفرت آتی ہے مجھے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرے دشمن ملک کی دی ہوئی ہے۔ عام طور پہ لوگ اتنے بڑے بڑے سٹیپ لیتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن اگر واقعہ ہی وطن کی محبت ہے تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 1965 کے اندر جو پیٹریٹس سے وہ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر جو انڈین ٹینک تھے ان کو اڑانے کے لیے تیار تھے اور کامیاب رہے، بالکل ایسے ہی۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ وہ کیمسٹ تھا، اسے ایک زوالوجسٹ والا یا نیچرلسٹ والا کام دیا گیا، اور وہ کام جس نے جو فرانس کا صدرن پارٹ تھا اس کو نہ صرف ہلا کے بلکہ تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ نے پڑھا تھا جو کسان تھے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑے تھے، اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ وہاں پر یہ صنعت اتنی پاپولر تھی یا اتنی مضبوط تھی کہ لوگ ایک دوسرے پہ سے ملنے پر ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھتے تھے، بلکہ ریشم کے کیڑوں کا حال پہلے پوچھا جاتا، آپسی حال بعد میں پوچھا جاتا۔ پھر پہلے تو یہ ہوا کہ جب بیماری آئی تو ہمسایہ ممالک سے انڈے منگوائے جاتے جو ایک سمے کے لیے، سیزن کے لیے اس بیماری کا علاج سمجھا جاتا، لیکن پہلی ہی نسل میں ان درام شدہ کیڑوں کی جو نئی پود تھی، پہلی نسل میں یہ بیماری پھر سے نمودار ہو جاتی، اور ہر سال جو مکین تھے وہ تازہ انڈے باہر سے منگواتے، مگر جب ہمسایہ ممالک میں بیماری پھیل گئی تو پھر بچوں جو خاندان تھے وہ تباہ ہونے لگے۔ ایٹ فرسٹ ہی ریفیوزڈ، ہی مین پاسچر، پہلے اس نے انکار کر دیا، ٹرن ڈاؤن یا ریجیکٹڈ آن دا گراؤنڈ بیس یا بیسس۔ وجہ یہ تھی that he was a chemist، کہ وہ تو ایک کیمسٹ ہے، not a naturalist, zoologist, ecologist، وہ ایک کیمیا دان ہے، نہ کہ ماہر نباتات ہے یا حیوانات ہے۔ and had never touched a silkworm in his life، اور یہ کہ کبھی زندگی میں چھوا تک نہیں، but he pleaded ignorance in vain۔ بچوں پلیڈ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہو، اس کا مطلب ایڈوکیٹڈ ہوتا ہے، آرگوڈ لکھ لیں، ARGUED، اگنورینس مین ان نوئنگ، مگر اس کی یہ لا علمی کہ اس نے کبھی چھوا نہیں ہے، کبھی کچھ دیکھا نہیں اس بارے میں، یہ بے معنی ثابت ہوئی۔ کیا ثابت ہوئی؟ بے معنی ثابت ہوئی۔ اور سو مچ دا بیٹر، کوئی بات نہیں، یہ تو اور بھی اچھا ہے، بہت خوب۔ said replied answered ایم ڈومس، ایم بچوں نام اڈلنے کرنے کا، ایم ڈوماس نے کہا، who bore carried the message from the government، جو حکومت کا پیغام لے کے آیا تھا اس تک، you will only have the ideas which come to you from your own observation، تمہیں صرف وہ خیالات لوگوں تک یا ہم تک پہنچانے ہیں جو تمہاری مائنیوٹ جو سٹڈی ہے اس سے تمہارے ذہن میں آئیں گے۔ بہت بار آپ نے دیکھا ہوگا بچوں، جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں وہ جونیئرز کو صرف ایڈوائس دیتے ہیں،
عام طور پہ بچوں پیشنٹ کو چیک کرنا یا دیکھنا یہ جونیئرز کا کام ہوتا ہے. وہ صرف پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سی میڈیسن دی تھی, یہ والی چلیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تو یہ والی ایڈ کر لیجئے, فلاں والی بند کر دیجئے. ایسے جس طرح کہ آپ پڑھتے ہیں اور جو اساتذہ ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کس طرح سے پڑھنا. You will have ideas to come to you. This coupled with his sympathy for the people of the devastated region. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک ملک سے محبت کرے اور آپ اسی ملک کے مکینوں سے نفرت کرے؟ ایسا بچوں ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک تو یہ, دوسرا this coupled along with his sympathy, empathy, kindness, empathy, EMPATHY. ایک تو یہ تھی اور دوسرا یہ تھا کہ اسے ہمدردی تھی. devastated mean destroyed, ruined region, area. overcame, dominated his reluctance, hesitation. اس سے اس کی جو ہچکچاہٹ تھی اس نے قابو پا لیا کہ چلیں ٹھیک ہے, نیا کام ہے تو میرے بکین ہیں, میرے ہم وطن ہیں, ان کے لیے کر لیتا ہوں. تو بچوں اس کی جو ہچکچاہٹ تھی وہ ختم ہو گئی, اس نے اپنی ہچکچاہٹ پہ قابو پا لیا. اینڈ ہی سیٹ آؤٹ فار الائس, اور وہ الائس کی طرف, انڈرلائن کیجیے, a town in the silk district. کہتا ہے یہ جو الائس ہے یہ اس ریشم پالنے والے جو ضلع کا ایک قصبہ ہے. No earlier observers, watchers, اب جو پہلے مشاہدہ کرنے والے تھے had noted microscopic, small, tiny grains اور corpuscles. انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو اجسام تھے, جو سپاٹس تھے وہ دیکھے تھے. in the bodies of the diseased unwell, جو بیمار کیڑے تھے ان کے جسموں کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو نشانات تھے وہ نوٹ کیے تھے. But nobody succeeded in finding a remedy, cure, treatment. مگر ان میں سے کوئی بھی علاج تجویز کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا. Until Pasteur suggested collecting the eggs. اس نے کہا کہ انڈے جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں. Laid by each moth, ہر پروانے کے کیڑے کے دیے ہوئے جو انڈے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے. And only keeping those derived from the healthy parents, اور صرف وہ انڈے سنبھال کے رکھے جائیں. derived mean obtained, gained, جو کہ healthy کیڑوں کے ہوتے ہیں. یعنی بچوں جو unwell insects ہیں یا moths ہیں یا بچوں silk worms ہیں ان کے انڈے نہ سنبھالے جائیں بلکہ وہ انڈے سنبھالے جائیں جن کے جو پیرنٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں, جن کے جسموں کے اندر یہ والے جو ڈاٹ سپاٹس ہیں, یہ والے جو مائکرو گرینز ہیں یہ نہ ہوں. اب یہ کیسے نظر آتے ہیں؟ The only way in which this could be done, وہاں طریقہ جس سے یہ ہو سکتا تھا was by the use of microscope, وہ مائکروسکوپ کا استعمال تھا. And Pasteur realized that this instrument would be a strange, queer, Q-U-E-R-O-D-D, عجیب ہوگا, and terrifying, dreadful, frightening, ڈرائے گا to the peasants, farmers, یہ کسانوں کو ڈرائے گا. And so he tried to reassure them, اس نے ان کو یہ چیز اشور کروانے کی کوشش کی by telling them that his little girl of 8 years, کہ اس کی اپنی چھوٹی 8 سال کی بیٹی ہے, was quite at home, expert in with it. اس نے کہا کہ بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میری 8 سالہ بیٹی ہے وہ اس آلے کو استعمال کرنے میں ماہر ہے. ایسے ہی جس طرح کہ ایک کام کسی بندے نے نہیں کیا تو بچوں اس کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں ایک کتا ہے اور خاصا بڑا ہے. جب بھی آپ کے فرینڈز آتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ اس نے اگر منہ کھولا تو شاید پوری ٹانگ کھا جائے گا, چبا جائے گا. تو آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا
جو کتے کو کبھی تھپڑ لگاتا ہے، پھر اس کے منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے، پھر تھپڑ لگاتا ہے، تو آپ نے سمجھایا کہ دیکھیں یہ کتا مارنے پہ نہیں کاٹتا، جب آپ اسے کچھ کہیں گے نہیں تو یہ کیسے کاٹے گا۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس کے منہ میں اب دانت ہی نہیں رہے، جب دانت نہیں ہوں گے تو کاٹے گا کیسے؟ پھر آپ کے جو فرینڈز ہیں وہ اس کتے کے ڈر سے نہیں بچوں ڈرتے، یا کتے کی وجہ سے شاید جو پہلے نہیں آتے تھے اب آنا شروع کر دیں کہ کتا تو بغیر دانتوں والا ہے، کاٹے گا کیسے؟ لیکن کتا ہے، پنجہ بھی مار سکتا ہے، احتیاط ضروری ہے۔ In addition, he directed Bade asked the silkworm rearers growers attention heed HEED۔ اس کے علاوہ اس نے کیڑے پالنے والوں کی توجہ اس طرف بھی مبذول کروائی to the need of، بچوں یہ precautionary measures ہیں۔ نمبر 1 avoiding over crowding، کہ جو بہت زیادہ رش ہے، اوور رش ہے، وہ نہیں کرنا۔ نمبر 2 uncleanliness، unsanitation، جو گندگی ہے وہ اس بیماری کو عام کرتی ہے، اس لیے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اوور ہیٹنگ، ٹمپریچر انکریز نہیں کرنا، اینڈ انہیلدی انسینیٹری کنڈیشن جنرلی، عام طور پہ جو برتن ہیں، جو گندے ہاتھ ہیں، ان سے ان کو خوراک نہیں دینی، چھونا نہیں ہے۔ سنس دیز ویکن دا چرمز انسیکٹس، چونکہ یہ ساری چیزیں، اس میں رش کا زیادہ ہونا ہے، کراؤڈ یعنی بچوں سے اوور کراؤڈنگ کہا، پھر اس نے انسینیٹیشن کہا، ڈرٹ کہا کہ یہ جو گندگی ہے اس سے پرہیز کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ میک them more liable۔ بچوں لائبل آپ ایکسپوزڈ، ورنریبل ایک اچھا لفظ ہے، خطرے میں ڈالنا، کمزور کرنا، VULNERABLE۔ چونکہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ made them more liable to the disease، بیماری کا ممکنہ شکار بنا دیتی ہیں یا بیماری کے خطرے کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک تو کسانوں کو یا سلک ورم ریئررز کو جو ہیلدی پیرنٹس کے انڈے ہیں وہ جمع کرنے کا کہا، دوسرا ساتھ یہ بھی کہا کہ بھیڑ سے، غیر صفائی ستھرائی سے، زیادہ حرارت سے اور غیر صحت مندانہ جو حالات ہیں ان سے بھی دور رہنا ہے، چونکہ یہ کیڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں، اور جب جسم کا ڈیفنس کمزور پڑ جائے تو بیماری خطرہ بن جاتی ہے یا بڑا خطرہ بن جاتی ہے۔ This treatment, though it was not at once adopted, followed، اگر جس پہ زیادہ عمل تو نہ ہوا، was very successful in decreasing the epidemic، مگر یہ وہ جو بیماری تھی اس کو روکنے میں خاصی کامیاب رہی۔ It has been estimated، guessed GUESSED، یہ اندازہ لگایا جاتا ہے that before Pasteur came to the rescue mean help، اس سے پہلے جب پاسٹر مدد کو نہیں آیا تھا، فرانس had lost 40 million francs through silkworm disease، کہ فرانس نے 40 ملین جو فرانک ہے بچوں سکہ ہے اس کا نقصان اٹھا لیا تھا۔ 40 ملین، 40 کے سپیلنگ دیکھو تو یو ہے، یو دیکھ رہا ہے کہ اس میں یو نہیں ہے، ڈالنے کا بھی نہیں۔ اور اینڈ ایون مور امپورٹنٹ رزلٹ، اس کا جو اہم نتیجہ ہے وہ یہ واز دیٹ اٹ لیڈ پاسٹر آن ٹو اسٹڈی دا انفیکشس ڈیزیز آف ہائر اینیملز انکلوڈنگ مین، یہ کہ اس نے پاسٹر کو جو بڑے جانوروں، انسان سمیت جو بڑے جانور ہیں، بچوں انسان میں یہ ایک حیوان ہے لیکن حیوان ناطق ہے، مین از اے سوشل اینیمل، فلاں اینیمل، ایسا کہا کنہوں نے؟ بڑے بڑے فلاسفرز نے، آپ تو شاید اس سے بھی بڑے ہیں۔ اور کہتا کہ جو انسان سمیت جو بڑے جانور تھے ان کے وبائی امراض کا جو مطالعہ تھا وہ اس نے شروع کیا۔ It was during his work on the silkworm disease، silkworm، اسی بیماری پہ کام کے دوران that Pasteur suffered from a stroke، اور اس کے اوپر ایک جو اٹیک تھا وہ آیا،
اس کے اوپر ایک جو حملہ تھا وہ ہوا۔ بچوں آپ نے پڑھا تھا کہ 68 میں اس کے اوپر جو پیرالائسس ہے اس کا اٹیک آیا تھا، اور بچوں اسی اٹیک کی وجہ سے وہ ان ایبلٹی کی طرف چلا گیا تھا، اور کہتا ہے کہ پھر یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے دوران اس پہ جو حملہ ہوا تھا پیرالائسس کا، of which he never shook off, got rid of, the physical effects of which he never، جن کے جسمانی جو اثرات تھے زندگی بھر اس کا ساتھ دیتے رہے۔ It has been attributed, attached, ascribed، یہ منسوب کیا جاتا ہے to overwork، excessive work، کہ حد سے زیادہ کام کرتا تھا on the silk problem، اس بیماری کے اوپر۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، اس لیے میں نے اکثر اوقات بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ تورا تورا پڑھتے، دھیان سے پڑھتے، کہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از والا سین نہ ہو جائے۔ مرسی ان کی جی، سوتے تو پتہ نہیں کتنا ہے۔ Providentially, luckily, fortunately, however, his mind was not injured, affected, and in 1877 1877 میں پھر ایک قومی ہیرو کی پیدائش آپ کو یاد ہو۔ At the age of 55 he began to study the cattle disease named anthrax۔ اس نے 1877 میں جو جانوروں کی ایک بیماری تھی جسے انتھراکس کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب اس کو مجبور کیا گیا، دھکیلا گیا سلک ورم ڈیزیز کا مطالعہ کرنے کے لیے، تو اس نے کیا، لیکن اس دوران اس نے دیکھا کہ یہ تو شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس نے جو انسان ہے اور باقی جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر پائی جانے والی بیماریوں کا جو مطالعہ کرنا ہے وہ شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی بیماریاں جو اس سے پہلے یا لا علاج تھیں، یا بچوں ابھی لوگ شاید اس طرف گئے ہی نہیں تھے۔ پہل کسی نہ کسی کو تو کرنی ہوتی ہے، تو یہاں پر جو پہل ہے وہ پاسچر کرے گا۔ جس طرح جرمز کا کھوج لگانا اس نے پہل کی، اور بچوں اب آپ دیکھیں گے کہ جو انسانوں کی بیماریاں ہیں ان کے اوپر بھی بہت ساری محنت کرے گا۔ ہیرو خاصا لینتھی ہے، اس لیے آپ سے بار بار یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اپنی گناہ و مصروفیات سے وقت نکال کر روز کا کام روز کیا کریں، اور مجھے امید ہے آپ ایسا ہی کرتے ہوں گے، بلکہ بہت سارے جو ہے وہ اگلا جو لیکچر ہے اس کی سٹڈی پہلے سے کر لیتے ہوں گے، ایک بار گو تھرو ہو جاتے ہوں گے، تاکہ وہ چیزیں مشکل ہیں ان کو انڈر لائن کر لیا جائے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔